آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو اتنی جدید چیز ہے ہماری صدیوں پرانی روایات کو زندہ رکھنے میں کیسے مدد کر سکتی ہے، خاص طور پر جب بات ہو اس شاعری کی جو سیدھا دل سے نکلتی ہے اور دل تک پہنچتی ہے۔ تو چلیے اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ایپ ہے نا، یہ ایک بہت ہی خاص مقصد پورا کر رہی ہے۔ یہ صرف ایک ایپ نہیں ہے، یہ اصل میں لاکھوں دلوں کی جو آواز ہے اس کو ایک نئے اور خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن اس ایپ کی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر نعت شریف کی ہماری زندگی میں، ہماری ثقافت میں اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں، بہت سے لوگوں کے لیے نعت صرف شاعری نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ تو سیدھے سیدھے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ وہ جذبات ہیں جو محفلوں کی رونق بھی ہیں اور تنہائی کا سکون بھی۔ خاص طور پر ربیع الاول جیسے مبارک مہینوں میں تو اس کا ذکر ہر طرف ہوتا ہے۔ مگر ایک مسئلہ ہے، سوچئے گا ذرا، کیا ہو اگر اتنے خوبصورت الفاظ ایک ایسی اسکرپٹ میں لکھے ہوں جسے کوئی پڑھ ہی نہ سکے؟ اور بس یہیں پر وہ چیلنج سامنے آتا ہے جس کا حل یہ ایپ دیتی ہے۔ اردو شاعری کی مٹھاس اپنی جگہ، لیکن ہندی پڑھنے والوں کے لیے اسکرپٹ ایک دیوار بن جاتی ہے۔ زبان تو وہی ہے، لیکن لکھنے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ تو پھر اس چیلنج کا جواب کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایپ کس طرح ایک بہت ہی شاندار، ایک خوبصورت حل پیش کرتی ہے۔ یہ ہے ہندی نعت شریف ایپ۔ اس کا مقصد بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ یہ ایک پل کا کام کرتی ہے، ایک برج ہے ان سب لوگوں کے لیے جو زبان تو سمجھتے ہیں، اردو بولتے ہیں، لیکن پڑھ صرف ہندی اسکرپٹ سکتے ہیں۔ یہ ایپ ان کے لیے مشہور نعتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اور اس کی جو عملی اہمیت ہے وہ تو کمال کی ہے۔ ذرا سوچئے، پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہندی میں نعتیں ڈھونڈنے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے، اور جو ملتا بھی تھا وہ عجیب سا، بے ترتیب سا ہوتا تھا۔ لیکن اب سب کچھ ایک ہی جگہ پر ہے، بالکل صاف ستھرا، آسانی سے پڑھنے والا، اور سب سے بڑی بات، انٹرنیٹ کے بغیر بھی۔ اب اس کے مواد کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف نعتوں کی ایک فہرست نہیں ہے، اس کو آپ ایک ڈیجیٹل گلدستہ سمجھ سکتے ہیں جسے بہت محبت سے سجایا گیا ہے۔ ہر طرح کے خوبصورت پھول اس میں جمع کیے گئے ہیں۔ اور اس گلدستے میں پھول کتنے ہیں؟ 40 سے بھی زیادہ۔ جی ہاں، 40 سے زیادہ مشہور و معروف نعتیں اور کلام اس میں شامل ہیں۔ اور یہ مجموعہ صرف نعت شریف تک محدود نہیں، اس میں آپ کو ہم شریف بھی ملے گی، غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز کی شان میں منقبت بھی ہے، پنجتن پاک کی بھی منقبت ہے، اور صلاۃ و سلام تو ہے ہی۔ مطلب 6 الگ الگ کیٹیگریز ہیں جو اسے ہر عقیدت مند کے لیے ایک مکمل پیکج بنا دیتی ہیں۔ اس مجموعے کے معیار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس میں اعلیٰ حضرت یعنی امام احمد رضا خان جیسے بزرگوں اور عظیم شاعروں کا کلام بھی موجود ہے، اور ان کا نام ہی مستند ہونے کی ضمانت ہے۔ تو مواد تو زبردست ہے، لیکن اسے استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، اچھا مواد بھی تبھی کام آتا ہے جب اسے استعمال کرنا آسان ہو اور وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے۔ اور اس معاملے میں یہ ایپ مایوس نہیں کرتی۔ اسے استعمال کرنا بے حد آسان ہے۔ کچھ بھی ڈھونڈنا ہو، سرچ کا آپشن ہے۔ کوئی نعت پسند آ گئی، بک مارک کر لیں۔ کسی کو بھیجنا ہے، بس ایک کلک میں کاپی کر کے شیئر کر دیں۔ سادہ اور آسان۔ لیکن جو چیز اس کو واقعی خاص بناتی ہے وہ ہے اس کا ڈیزائن۔ اسے واقعی انتہائی خوبصورت اور دلکش انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انٹرفیس بالکل صاف ستھرا ہے، رنگین متن آنکھوں کو سکون دیتا ہے۔ مطلب آپ گھنٹوں بھی پڑھتے رہیں تو تھکان نہیں ہوگی، بلکہ ایک خوشگوار احساس ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں، اس میں زوم ان اور زوم آؤٹ جیسے چھوٹے چھوٹے لیکن بہت کام کے فیچرز بھی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بناتے وقت ہر صارف کی سہولت کا خیال رکھا گیا ہے تاکہ ہر کوئی آسانی سے اسے استعمال کر سکے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ایپ آخر ہے کیا؟ اگر ایک لفظ میں بتانا ہو تو یہ ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ۔ اور یہ تحفہ کس کے لیے ہے؟ خاص طور پر نعت خوانوں اور ثنا خوانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو نعتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایپ ان کی آواز کو، ان کے جذبے کو اور طاقت دیتی ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ سفر ابھی جاری ہے۔ ابھی اس میں 40 سے زیادہ کلام ہیں۔ اگلا قدم ربیع الاول جیسے مواقع کے لیے خاص مواد لانا ہے، اور مستقبل میں اس میں آڈیو نعتیں بھی شامل کی جائیں گی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ بہتر ہوتی جائے گی۔ اور آخر میں یہ پوری گفتگو ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ جس طرح اس ایک ایپ نے شاعری اور عقیدت کے درمیان ایک پل بنایا ہے، اسی طرح سوچئے یہ جدید ٹیکنالوجی ہماری دوسری قیمتی روایات کو، ہماری ثقافت کو محفوظ کرنے اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے میں اور کیا کچھ کر سکتی ہے۔